پنجاب میں اختیارات کی دھینگا مشتی جاری ہے۔ شکایت حزب اختلاف کو نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اتحادی اور پنجاب حکومت چلانے والوں کے درمیان یہ اختیارات کی دھینگا مشتی ہے۔ اس پورے معاملے میں تازہ ترین صورتحال یہی ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان خان بزدار اس وقت اختیارات کھونے کی شکایات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اپنے اندر اس وقت گروپس بن رہے ہیں، اختلافات پیدا ہو رہے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نظام حکومت صحیح نہیں چل رہا ہے۔ دوسری جانب پہ یہ حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ اختیارات کا تمام سرچشمہ اس وقت پنجاب کے آئی جی اور چیف سیکرٹری ہیں، ان کی بھی کوئی نہیں سنتا۔ اس پس منظر میں اب ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہ پنجاب کے بعد اب کے پی میں بھی صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ وہاں پہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروہ بندی ہے وہ وزیر اعلیٰ محمود خان کے خلاف ہے اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی کے پی کی حکومت پر گرفت ڈھیلی ہو رہی ہے، اور یہی پوری صورتحال ہے جو کہ اس وقت یقیناً بہت ہی پریشان کن ہے عمران خان کے لیے، جنہیں اب ڈیووس سے واپسی پر سب سے پہلے اپنے گھر کی خبر لینی ہوگی۔ اپنی حکومت کی وفاق کے علاوہ پنجاب میں اور کے پی میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں انہیں سنبھالنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور سینئر صوبائی وزیر عاطف خان کے درمیان اختلافات کی خبریں مسلسل سامنے آ رہی ہیں، آج بھی آتی رہی ہیں۔ دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ محمود خان نے سینئر صوبائی وزیر عاطف خان کے نامزد کردہ ایم پی ایز کو کابینہ میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جب وزیر اعلیٰ کے پی کا انتخاب ہو رہا تھا تو عاطف خان فرنٹ رنر تھے اور خیال یہ تھا کہ شاید وہی کے پی کے وزیر اعلیٰ بنے، لیکن بہرحال قرعہ محمود خان کے نام کھلا تھا۔ دوسری جانب عاطف خان کا موقف ہے کہ صوبے میں کرپشن اور اقربا پروری چل رہی ہے اور عاطف خان سے بات منسوب ہو رہی ہے، لیکن عاطف خان خود براہ راست اس کی تردید نہیں کر رہے کہ یہ ان کی پوزیشن نہیں ہے کہ، اور دوسری جانب ان کی جانب سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس قسم کی حکومت میں جس میں کہ کرپشن ہو رہی ہے، جس میں کہ اقربا پروری چل رہی ہے، اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ بہت چیلنجنگ سچویشن ہے کے پی میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے لیے، جن کی واپسی پر انہیں یہ اپنے تمام ان مسائل پر فوری توجہ دینی ہوگی۔ ایک اور بہت اہم معاملہ جو کہ مسلسل جاری ہے وہ پنجاب کا ہے، جہاں صورتحال یہ ہے کہ اختیارات کی کھینچا تانی مسلسل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ بے اختیار اور چیف سیکرٹری حد درجہ با اختیار ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ ہی انسپیکٹر جنرل پولیس بھی۔ گورنر پنجاب کو میں نے آپ کو بتایا ہماری پروگرام میں انہوں نے کھل کر شکایت کی کہ بیوروکریسی کسی کی نہیں سن رہی، سیاسی نمائندوں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا۔ صوبائی وزیر راجہ بشارت نے تو کل آفیسرز کو الٹیمیٹم دیا کہ اگر اب پرفارمنس نہ دکھائی تو افسران کو معافی نہیں دی جائے گی۔ جب پولیٹیکل مداخلت نہیں ہے، 100% میرٹ پہ تعیناتیاں ہیں، تو پھر ان کے رزلٹ آنے چاہیے۔ اور میں بالکل واضح طور پر چیف منسٹر صاحب کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اب وہ معافی کا لفظ جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس صوبے میں ہم نے گڈ گورننس جو ہے اس کی ایک عملی طور پر مثال پیدا کرنی ہے، اور جو لوگ اپنے منصب کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے، ڈیلیور نہیں کریں گے، ان کے لیے معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے تو صرف پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت سے مسلم لیگ قاف والے ہی ناخوش تھے، اب پی ٹی آئی کے 20 سے زائد اراکین کے بارے میں بالکل کنفرم خبر ہے کہ وہ بھی ناراض ہیں۔ ان کا فارورڈ بلاک بن رہا ہے، چاہے اس کا نام فارورڈ بلاک دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ پنجاب حکومت کے ترجمان اس تاثر کی نفی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایز ایک پیج پر ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے ناراض ایم پی ایز میں سے ایک کرنل ریٹائرڈ غضنفر عباس کا موقف ہے کہ سی ایم پنجاب کے پاس اختیارات ہی نہیں، اگر سی ایم طاقتور نہیں ہوگا تو ایم پیز کیسے طاقتور ہوں گے۔ سیاستدانوں کو سائیڈ لائن کیا جانا ان کے گروپ کو قبول نہیں ہے۔ جب سے یہ بیوروکریسی میں ریشفلنگ ہوئی ہے تو ٹوٹل اختیارات اس وقت جو ہیں وہ چیف سیکرٹری صاحب کے پاس ہیں۔ سیاستدانوں کی ایک اوور سائٹ ہونی چاہیے بیوروکریسی پہ، اس کو رکھا جائے۔ چیف منسٹر کا آفس بالکل بے اختیار کر دیا گیا ہے، اس کی جو رٹ ہے وہ بحال کی جائے، کیونکہ اگر چیف منسٹر آفس سٹرونگ نہیں ہوگا تو ایم پی ایس بھی بالکل سٹرونگ نہیں ہوں گے۔ جب ان کو وزیر اعلیٰ بنا ہی دیا گیا ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے تو ان کو بااختیار تو کرے۔ جب سیاستدانوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ہمیں سائیڈ لائن کیے جا رہا ہے، یہ چیزیں ہمیں قبول نہیں ہے، ہمیں بااختیار کیا جائے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کے اپنے ممبرز، پی ٹی آئی کی صوبائی کابینہ کے وزراء، پی ٹی آئی کے اتحادی پی ایم ایل کیو
حتیٰ کہ دبے دبے الفاظ میں عثمان خان بزدار بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی بے اختیار ہو گئے ہیں اور اختیارات کا تمام سرچشمہ جو ہے وہ آئی جی پنجاب اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہو گئے ہیں. یہ باقاعدہ فیصلہ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان نے جب وہ نومبر کے آخر میں لاہور آئے تھے اور انہوں نے یہ نیا نظام جو ہے پنجاب کے لیے تشکیل دیا تھا. عثمان نے اور میں نے بیٹھے, ہم نے بیوروکریسی کے اندر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن, پرانے ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ہم نے باہر سے لوگوں کی سب کی رائے 3 ہفتے کی ایکسرسائز کے بعد یہ چینجز کیے. یہ میں آج جو بھی بیوروکریسی کے اندر جو جانتا ہے, بہترین پاکستان کے بیوروکریٹس کو ہم نے یہاں پوسٹ کیا, بہترین آئی جی لے کے آئے ہیں جو ساری پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے زیادہ عزت ہے اس کی. میں تو نہیں جانتا تھا, میں نے تو صرف جو اس کی سارا سی وی دیکھا اس کی عزت تھی. ان لوگوں کو ہم لے کے آئے ہیں. اور کیوں لے کے آئے ہیں؟ پنجاب کی گورننس ٹھیک کرنے کے لیے. آخر پنجاب میں یہ حالات کس جانب جا رہے ہیں اور یہ اتنی دلچسپ صورتحال ہے, اس انداز کی یہ دھینگا مشتی ہے, اس انداز کی یہ اختیارات کی کشمکش ہے کہ حزب اختلاف اس میں, جس کہ پاکستان پی ایم ایل این جس کی ایک بڑی بھاری تعداد ہے صوبائی اسمبلی میں, وہ مزے دیکھ رہی ہے, وہ مزے سے سائیڈ لائن پہ بیٹھ کے اس گیم کو انجوائے کر رہی ہے. ویسے بھی ان کے بڑے اس وقت جو ہے وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہے. اس پوری صورتحال میں یہ پورا معاملہ جو ہے وہ محدود ہے پی ٹی آئی کے اتحادی اور پنجاب حکومت کے درمیان. اور یہ پورے حالات کس رخ پہ جا رہے ہیں یہ ہم پوچھیں گے پاکستان کے بہت ہی سینئر نامور صحافی ہیں, بہت ہی معتبر اینالسٹ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ایگزیکٹو ایڈیٹر بھی ہیں ہمارے دنیا نیوز کے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ موٹ اب یہ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اس وقت تو ساری جدوجہد جو ہے پی ٹی آئی کی اور اس کے اتحادیوں کی وہ اپنے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بااختیار بنانے کے لیے ہے. بہت ہی دلچسپ سچویشن ہے. دیکھیں خان صاحب, آپ نے بھی جو اپنا ایک انالیسز پیش کیا ہے, میرا انالیسز یہ ہے کہ عثمان بزدار کو بے اختیار کس نے بنایا تھا. یہ پنجاب کے اندر جو ماڈل متعارف کروایا گیا یہ تو خود چیف ایگزیکٹو عمران خان کا تھا, اور یہاں پر بالادست حکومت پر بیوروکریسی کو کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب چیف سیکرٹری اور آئی جی جو ہیں وہ رزلٹس جو ہیں وہ یقینی بنائیں گے. دیکھیں جس دن انہوں نے یہ ماڈل متعارف کروایا تھا, میں اسی روز یہ فورس ہی کر گیا تھا کہ اس کا یقیناً رد عمل ہوگا. دیکھیں ڈیموکریسی میں بنیادی فیصلوں کا اختیار جو ہوتا ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہوتا ہے, وہ منتخب اراکین اسمبلی کو ہوتا ہے. اور خصوصاً خان صاحب یہ جو ڈیولپمنٹ کا عمل ہے یہ تو خالصتاً پروگیٹو ہے منتخب اراکین کا اور حکومت کا. لیکن پنجاب کے اندر جو نیا ماڈل متعارف کروایا گیا اور جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رد عمل ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو ڈسٹرکٹس میں ڈیولپمنٹ کمیٹیز بنائی گئی ہیں, ڈیولپمنٹ کا عمل ہے وہ ڈی سی اوز کو اس میں بااختیار کر دیا گیا ہے. اور اب ڈی سی او اراکین اسمبلی سے مشاورت بھی ضروری نہیں سمجھتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی صدی کے اندر 50-60s کی دہائی میں ایسے ضرور ہوتا تھا جب پاکستان کے اندر ڈیموکریسی اتنی مضبوط نہیں تھی اور ہمارے جو بیوروکریٹس تھے وہ بہت حد تک چیزوں کو جانتے تھے تو یقیناً وہ بااختیار تھے. اب یہ نئی صدی کے نئے تقاضے ہیں اور دنیا کے اندر ڈیموکریسی کے جو ماڈل متعارف کروائے گئے ہیں اس میں بنیادی فیصلوں کا اختیار جو ہے وہ منتخب حکومت کو ہوتا ہے. پنجاب کے اندر آج اگر آپ میرے سے پوچھیں تو حکومت واٹس ایپ کے ذریعے چلائی جا رہی ہے, واٹس ایپ کے ذریعے احکامات ہو رہے ہیں. کوئی وزیر اپنے سیکرٹری کو کام کرتا ہے تو سیکرٹری پہلے چیف سیکرٹری صاحب کو بتاتا ہے. خان صاحب 1 منٹ اور لوں گا اس لیے کہ آپ نے جو راجہ بشارت صاحب کا بیان چلایا جس میں انہوں نے کہا کہ اب معافی والی کوئی بات نہیں, تو اس کا جواب تو آج آ گیا کہ چیف سیکرٹری صاحب نے ایک اجلاس کیا اور اس کے علاوہ جو ڈی ایم جی کی ایسوسی ایشن ہے اس میں انہوں نے بھی ایک اجلاس کیا, جن دونوں میں ایک ہی میسج دیا گیا کہ ہم قانون کی بالادستی اور میرٹ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں گے. میرا خیال اس کے اندر سب کچھ موجود ہے اور یہ صورتحال جو پنجاب میں بنائی گئی ہے اس کے بنیادی طور پہ ذمہ دار خود چیف ایگزیکٹو ہے. جی سلمان غنی صاحب, ابھی ہم نے چلا ہے نا, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا, اس میں کوئی خبر تھوڑی ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کی ایک پریس کانفرنس کی, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں. یہ سسٹم انٹروڈیوس کیا, اس کے ساتھ ساتھ ان کو پتا ہوگا کہ اس پر جو ان کے جو سیاستدان ہیں, جو ان کے سیاسی لوگ ہیں وہ اس کو نہیں پسند کریں گے, مگر یہ ایک میجرڈ ہے اور اب یہ سسٹم انٹروڈیوس کر دیا ہے تو اب انہیں اس کو ٹائم دینا ہوگا نا کہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. 1 مہینے کے اندر تو وہ اپنے پارٹی کے دباؤ میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتے نا.
خان صاحب بات یہ کہ یہ وہ لوگ رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے تو 20 اراکین کی بات کی ہے کہ ان میں رد عمل ہے. میں آپ کو پورے یقین سے بتاتا ہوں. دیکھیں آپ نے اپنے پروگرام میں جب چودھری سرور صاحب کو لیا 2 روز پہلے تو انہوں نے کہا کہ میرے ٹیلی فون کال پہ بھی بات نہیں ہوتی, اور گزشتہ روز میں ان کے پاس گیا تو ان کو ایک ٹیلی فون کال آئی جس میں انہیں کہا جا رہا تھا کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا, آپ یہ بیان واپس لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اراکین اسمبلی کا رد عمل ظاہر کیا ہے, مجھے وزراء آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے احکامات پہ عمل نہیں ہوتا. دیکھیں خان صاحب جو ماڈل متعارف کروا رہے ہیں پھر اس کے رزلٹس کے ذمہ دار بھی وہ ہیں. دیکھیں یہ الیکٹڈ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ہاتھ لوگوں کی نبض پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک اور عزت امپورٹنٹ بات ہے سلمان غنی صاحب, یہ بتائیے گا کہ خبریں یہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو تو وہ جو بھی ہے کسی بھی طریقے سے مینج کریں گے, لیکن پی ایم ایل کیو جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل ہاتھ سے نکل رہی ہے. ان کو کچھ یقین دہانی کرائی گئی ہے, ان کی چیف سیکرٹری کے تھرو جو ہے وہ کوارڈینیشن کرائی گئی ہے کہ ان کے جو کام ہیں کم از کم وہ ہو جائیں تھرو وہی چیف سیکرٹری کے تھرو. چیف منسٹر تو خیر اب فارغ نہیں ہے, لیکن پی ایم ایل کیو کی کسی حد تک تسلی کرائی گئی ہے. خان صاحب آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ چودھری صاحبان کا ایک اپنا اثر و رسوخ ہے. آج تو وہ حکومتی پارٹی کے اندر موجود ہیں, اگر وہ حکومت میں نہ بھی ہوں تو وہ اپنے اثر و رسوخ سے اپنے کام کروا لیتے ہیں. انہوں نے تو اس معاہدے پہ عمل درآمد کی بات کی ہے جو ان کا پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ہوا ہے, جس کی وجہ سے ان کو وزارتیں نہیں دی جا رہی. لیکن خان صاحب سب سے اہم بات آپ نے جو کہی تھی وہ اپوزیشن جو ہے پنجاب کے اندر, مرکز کے اندر, وہ کیوں خاموش ہے. میرا خیال یہ ساری صورتحال پیدا اس لیے ہوئی ہے کہ جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے, جب حکومتی اراکین نے دیکھا کہ اپوزیشن اپنا کوئی رول ادا نہیں کر رہی تو اپنے جو ان کی شکایات تھی وہ سامنے لے کے آئی ہیں. پہلی دفعہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر اپوزیشن جو ایک مؤثر پارلیمانی پارٹی ہے وہ خاموش ہے, اور اس کی بڑی وجہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ ان کی لیڈرشپ پاکستان سے باہر ہے, اور جو حالیہ انہوں نے اقدامات کیے ہیں نہ انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کو اعتماد میں لیا ہے اور نہ انہوں نے اپنے جو پارٹی کے ذمہ داران تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ ایک خود احجانی کیفیت سے دو چار ہیں. اور اگر اپوزیشن متحرک ہوتی ہے, جیسے آج کچھ خبریں آئی ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب فروری کے دوسرے ہفتے میں آ رہے ہیں, تو یقیناً جو حکومتی پارٹی کے اندر بحران طاری ہے وہ بحران کم ہوگا. بہت شکریہ جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل